إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے کچھ دروس سے ہم ایمانیات پر بات کر رہے تھے۔ پچھلی بار ہم نے جیسے دیکھا ایمان کی جو شاخیں یا جس کو رکن ہم کہیں گے، ارکان جس کو ہم کہیں گے، پلرز آف ایمان جس کو ہم کہیں گے، وہ کتنے ہیں؟ 6۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا، جیسے آپ سبھی نے لرن کر لیا اس کو، آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر۔ یہ 6 چیزیں ایمان ہیں۔ اس کے اندر اور بنیادی چیزیں بھی آتی ہیں، جیسے جہنم، جنت وغیرہ، جس کو غائب کی چیزیں ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنات وغیرہ تمام چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اس کے تعلق سے بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ان 6 ارکان میں سے ہم پچھلے دیکھ چکے ہیں اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں آخرت کے دن پر ایمان، یعنی قیامت کے دن پر ایمان۔ تو دیکھیے، میں نے اس سے پہلے یہ بات کی وضاحت کی تھی، ایک بار پھر سے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہماری خلقت کی، ہماری پیدائش کی، ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے روحوں کی شکل میں جمع کیا عالم ارواح میں۔ کہاں پر جمع کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو؟ عالم ارواح میں، ہے نا۔ اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ تو سب نے جواب دیا تھا اللہ کی عبادت کریں گے، تیری عبادت کریں گے۔ لیکن جب دنیا میں ہم ماں کے پیٹ کے ذریعے سے جسم کے اندر روح ڈالی گئی اور ہم دنیا میں آئے تو وہ بات ہم بھول گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت برابر پہنچائی نبیوں کے ذریعے اور اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے، انبیاء رسول بھیجے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ وہ جو ہے ایک اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اب یہاں پر جو ہے عالم ارواح سے ہم جو ہے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کو پھونکا ماں کے پیٹ کے اندر، جب ہم ابھی جاندار نہیں تھے، ابھی ہمیں گوشت کا لوتھڑا تھے۔ حدیث میں آتا ہے نا، 40 دن جب گزر جاتے ہیں تو بچے کی جو ہے نشو و نما شروع ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، پھر فرشتہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے۔ اس کے اگلے 40 دن میں اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، اس کے فیوچر کے بارے میں، ٹھیک ہے، سر کو بولنا تھوڑی سی آواز۔ اور اس کے بعد اس کے تعلق سے تمام چیزیں بیان کی جاتی ہے، کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اس دنیا میں آتے ہیں، یعنی پیدائش کے بعد جب جنم ہم لیتے ہیں تو اس دنیا میں ہم آتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم زندگی گزارتے ہیں۔ بس یہی اصلی مرحلہ ہے جو آنے والی منازل، آنے والی منزلوں کو ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ آپ کا معاملہ کیا ہوگا قبر میں، یعنی برزخ میں، اور اس کے بعد آخرت میں۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ٹیسٹ، آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دوسری زندگی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ ہم کو موت دے گا، ہمارے جسم کو موت آ جائیں گی تو روحوں کو نکال لیا جائے گا۔ پھر ہمیں کہاں پہنچا دیا جائے گا؟ برزخ۔ برزخ کہتے ہیں ایک ایسی آڑ جس کے پار کوئی نہیں جا سکتا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں ان سین بیریئر، جس کو بولتے ہیں برزخ۔ برزخ میں 2 مقام ہیں، میں نے آپ کو بتایا، سجین اور علین، ہے نا۔ علین میں بری روحوں کو رکھا جائے گا، معاف کیجیے گا، سجین میں بری روحوں کو رکھا جائے گا اور علین میں نیک روحوں کو رکھا جائے گا، اور یہ قیامت تک وہیں رہیں گے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟
پھر سے ان سب کو اٹھایا جائے گا، ان کے جسموں میں واپس ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جسموں کو بنائے گا، چاہے آپ کے جسم ذرہ ذرہ کیوں نہیں ہو گئے ہو، اللہ اس کو پھر سے جوڑے گا۔ اللہ قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا کیا، دیکھیے آپ، تو اس کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ کرے گا، اور پھر قیامت کا دن آئے گا، آخرت کا دن آئے گا۔ اسی کو کہتے ہیں آخرت پر ایمان، کہ مر کے جی اٹھنے کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 سے 28 تک فرمایا، کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین میں ہے سب فنا ہو جائیں گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی ذات یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی رہے گا، اور سب کو ختم کر دیا جائے گا، وہ عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا قیامت سے پہلے؟ سور پھونکا جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے بات کہی تھی، مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ قیامت سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے، یہ ایک نیک انسان رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔ یہ کوئی نبی نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے رسول کے خاندان سے ہی ہوں گے، حضرت فاطمہ کے خاندان سے۔ انہی کے زمانے میں جو ہے دجال آئے گا، دجال شر مچائے گا، لوگوں میں فتنہ پھیلائے گا، کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا، کوئی اس سے لڑ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا نا، ان کا انتقال نہیں ہوا ابھی، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ جب یہودیوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ وہ واپس آئیں گے اور وہ دجال کو ختم کریں گے۔ دجال کو ختم کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ مسلمانوں کے جو ہے اندر رہیں گے، ایمان والے بن کر رہیں گے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، مطلب وہ بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت امت محمدی بن کر آئیں گے، وہ سمجھا آپ کو؟ پھر اس کے بعد ان کا نکاح بھی ہوگا، بچے بھی ہوں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کا زمانہ آئے گا۔ یاجوج ماجوج بہت زیادہ فساد پھیلائیں گے، مچائیں گے پوری دنیا میں۔ ان سے بچنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پورے مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑی پہ چلے جائیں گے۔ پھر وہ یاجوج ماجوج کیا کریں گے؟ سوچیں گے کہ انہوں نے دنیا کے تمام لوگوں کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا کیڑا ان کی گردنوں میں پیدا کر دے گا، جس سے ان کی کیا ہو جائیں گی؟ موت ہو جائیں گی، پوری ان کی لاشیں ہی لاشیں پڑے رہیں گی، ان کے جسم سے بدبو پھیلنے لگیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اونٹ کی گردنوں کے برابر گردن والے پرندے آئیں گے، اتنے بڑے بڑے پرندے رہیں گے، وہ آ کر ان کے جسموں کو اٹھائیں گے اور دنیا کے ایک کونے میں جو ہے اس کو جمع کر دیں گے، اور خوب تیز بارش ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور پوری زمین پاک اور صاف ہو جائیں گی۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے نہیں، تمام مسلمان لوگ اس زمانے میں موجود رہیں گے، کوئی بھی غیر ایمان والا نہیں ہوگا۔ پھر پورا ایمان والے رہیں گے ساتھ میں، اور اس طرح سے دنیا ایمان سے بھر جائیں گی، اور سب لوگ ہنسی خوشی اور بہت اچھے سے اطمینان اور سکون اور امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، ان کو موت آئیں گی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائیں گی، امام مہدی بھی چلے جائیں گے، جیسے دوسرے انسانوں کو موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں میں بگاڑ آئے گا، کیونکہ مال و دولت خوب رہے گا نا، اب بگاڑ آنا شروع ہوگا۔ بگاڑ آتے آتے اتنا بگاڑ آئے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا، اور کلمہ لینے پڑھنے والا بھی کوئی زمین پر نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ رہیں گے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ ویران ہو جائے گا، کوئی نہ حج کو جائے گا، نہ طواف کو، نہ عمرہ، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر، ہر جگہ بے ایمانی ہو جائیں گی۔ اس وقت قیامت آئیں گی، اور قیامت آئیں گی، اللہ کے رسول نے واضح طور پر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا، کون سے فرشتے؟ ہم نے فرشتوں کے ایمان کے تعلق سے دیکھا تھا، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ایک آدمی اپنے گھر کا حوض صاف کر رہا ہوگا، اچانک وہ سور کی آواز آئیں گی، اور وہ گردن پلٹا کر صرف ابھی دیکھے گا تو وہیں مر جائے گا۔ وہ آواز ایسی رہیں گی، اس سے تمام مخلوق جو اس زمانے میں رہیں گی سب ختم، سب مر جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا انسان۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، جو حدیث کے راویوں فرماتے ہیں یہ دو سور جو پھونکے جائیں گے، دونوں کے بیچ میں جو وقفہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں کہ وہ 40 برس تھا یا 4 برس تھا، لیکن وقفہ رہے گا، 40 دن تھا، یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن دونوں کے درمیان اتنا وقفہ رہے گا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے سب ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا
جب دوسرا سور پھونکا جائے گا جتنے لوگ مر چکے تھے سب اٹھ کر کھڑے ہوں گے، قبروں میں سے لوگ نکل کر آئیں گے، جن کو جلا دیا گیا تھا ہوائیں ان کو جمع کریں گی، ان کے جسموں میں روح ڈالی جائیں گی، ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ کسی کو اگر شیر نے کھا لیا تھا، اللہ تعالیٰ اس شیر کو زندہ کرے گا، وہ اس کے پیٹ سے نکل کر باہر آئے گا۔ جو سمندر میں ڈوب کر مر گیا تھا، پورا ڈیزولو ہو گیا تھا اس کا باڈی اس کے اندر، وہ اس میں سے نکل کر باہر آئے گا۔ اللہ ہر ایک کو زندہ کر کے کھڑا کرے گا اور سب کے سب جمع ہوں گے اور مقام محشر کی طرف رخ کریں گے۔ مقام محشر یعنی جمع ہونے کی جو جگہ ہے قیامت کے دن، وہ کون ہے؟ ملک شام۔ کون ہے وہ؟ کچھ لوگ بولتے ہیں وہ کربلا کا میدان ہے، عراق کا میدان ہے۔ نہیں، حدیث میں واضح اللہ کے رسول نے فرمایا مقام محشر یعنی میدان محشر جو ہے وہ کون ہے؟ ملک شام یعنی سیریا، آج جہاں پر بہت جنگ و جدال چل رہا ہے، وہ میدان رہے گا۔ اب آپ سوچیں گے اتنے سارے لوگ، دنیا بھر کے لوگ اتنے سے میدان میں کیسے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو چوڑا کر دے گا، جہاں تک نظر جائیں گی وہ میدان نظر آئے گا، اور سارے لوگ اٹھ کر وہاں پر جمع ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے پیدائش کے وقت تھے، یعنی بغیر کپڑے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا لوگوں کو شرم نہیں آئیں گی اس حالت میں جب آئیں گے بنا کپڑوں کے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت اتنا خطرناک عالم ہوگا، اتنا ماحول ایسا ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا کہ اس کا کیا رزلٹ نکلنے والا ہے، ہمیشہ کی جہنم ملنے والی ہے یا جنت ملنے والی ہے۔ تو لوگ اپنے اعمال کے بارے میں اتنے پریشان رہیں گے، کسی کو دیکھنے کی ایک دوسرے کو فکر ہی نہیں ہوگی، اتنے برے حالات رہیں گے، اتنا ٹینشن رہے گا۔ سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور سب کو اپنے اعمال بتائے جائیں گے اور نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہ ہے آخرت پر ہمارا ایمان۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ فَهُوَ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی، مطلب کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آیا اور نہ مرا ہو، سب کو موت آئی۔ کچھ لوگوں میں غلط عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی روح جو ہے جنگلوں میں رہتی ہے، جو لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں ان کو آ کر وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ قصے کہانیاں لوگوں نے کہاں سے لا لیا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت خضر بھی ایک نیک انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کو بھی موت آئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں بخشی، تو بھلا اگر آپ مر جائیں، مطلب اللہ کے رسول کو بھی موت آئیں گی، قرآن خود کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ مطلب آپ کو بھی موت آئیں گی، لیکن جو آپ کا انکار کر رہے ہیں کیا ان کو کبھی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے؟ یہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 سے لے کر 35 میں بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور اچھائی سے آزماتے ہیں، ہماری طرف ہی تم کو لوٹنا ہے۔ مطلب تمہارے پاس جو اچھائی آتی ہے زندگی میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آزمائش کہ تم شکر کرتے ہو یا ناچ گانے میں لگ جاتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو، عبادت سے منہ موڑ لیتے ہو۔ ہم تمہیں پریشانی بھی دیتے ہیں، کس لیے؟ کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں۔ کیا اللہ کے جیسی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہو یا نہیں؟ یہ آزمائش ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے، ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اس طرح سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتبعثن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کافروں کا اعتقاد ہے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤں گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے ہم تمہیں آگاہ کر دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ غور سے سنیے، جو مشرکین مکہ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا جب ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، یہ ہڈیوں سے واپس ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کو بولیے اللہ اس پر قادر ہے، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ قسم کھا کر کہا اللہ نے کہ قسم ہے اللہ کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تم کو اٹھا کر کھڑا کرے، اس کے لیے بڑا یہ آسان ہے۔ غور سے سنیے پیچھے والے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل تھا یا دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ مطلب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آج کے زمانے میں دنیا کے سارے کمپیوٹرز ختم کر دیے جائے، توڑ دیے جائے، فنا کر دیے جائے، فنش کر دیے جائے، کمپلیٹلی وینش، اور ابھی پھر سے کہا جائے کہ ایک کمپیوٹر بناؤ، تو بنا سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمارے پاس آئیڈیا آ گیا نا، اس کا لاجک ہے نا ہمارے پاس۔ پہلی بار جس نے بنایا اس کے لیے مشکل تھا نا، کیونکہ کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ تو جب انسان پہلی بار بنانے میں ہارڈ اس کو محسوس ہوتا ہے اور دوسری بار بنانے میں کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہوتی ہے، تو وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو سب کا کریٹر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کویشچن پوچھ رہا ہے آپ کے ہی دماغ کے حساب سے کہ ذرا یہ تو بتاؤ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل کام ہے یا دوسری دفعہ؟ آپ خود جواب دیں گے پہلی دفعہ ہارڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ ہم کو پیدا کیا ایک قطرے سے، تو دوسری دفعہ ہڈیوں سے ہم کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لاجیکل آنسر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسا ہم نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا اس سے تو آسان ہے دوسری دفعہ تم کو پیدا کرنا۔ پھر تمہارے اعمال تمہیں بتائے جائیں گے کہ تم کیا کر کے آئے دنیا کے اندر۔ یاد رکھیے میرے سے، آپ سے، ہم سب سے پوچھ ہونے والی ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ آپ نے دن بھر میں جو کچھ کیا ہے، آپ نے پورے مہینے میں جو کچھ کیا ہے، آپ نے پوری زندگی میں جو کچھ کیا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہے۔ آپ والدین کی نظر سے بچ گئے ہوں گے، ٹیچر کی نظر سے آپ بچ گئے ہوں گے، آپ مولانا کی نظر سے، امام صاحب کی نظر سے، حافظ صاحب سے، آپ کے عربی کے استاد سے، جو نیک لوگ آپ کے آس پاس رہتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا، آپ کے دوست کو پتہ نہیں چلا، گھر والوں کو پتہ نہیں چلا، سہیلی کو پتہ نہیں چلا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ کرامن کاتبین، دو لکھنے والے بیٹھے ہوئے آپ کے ہر ایکشن کو لکھتے ہیں۔ وہ انسان کے سامنے جب کتاب دی جائیں گی قیامت کے دن تو کہے گا ہائے افسوس کیسی کتاب ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ایک باریک سے باریک چیز کو اس نے لکھا ہے۔ ان کو بولیے دھیان سے سنیے یہاں پر غور سے، ہاں دوسرے کام بعد میں، ادھر دیکھیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں کیا فرمایا؟ غور سے سنیے آپ بھی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ سورہ مطففین آیت نمبر 4 سے 6 کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایک بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے جس دن لوگ جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے رہیں گے؟ ذرا غور سے سنیے کتنی اہم بات چل رہی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی کتاب کی کوئی وقت حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی کام کی اور نہ کوئی آپ کے دنیاوی کامیابی کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس دن جب قیامت واقع ہوں گی انسان صرف آپ کو پتہ ہے افسوس کرتے رہے گا کاش اس وقت بھی میں نے نیک کام کیا ہوتا، کاش اس وقت کو میں نے جانے نہیں دیا ہوتا، کاش میں نے یہ وقت جو نیکی کا مجھے ملا تھا میں نے اس کو چھوڑا نہ ہوتا۔ تو اس کو غور سے سنیے آپ لوگ بھی اور آپ لوگ بھی، ادھر والے بھی ذرا دھیان سے سنیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ایک بڑے دن کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے، آپ سوچئے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی زندگی، آپ نے مثال دی، آپ نے پانی میں اپنی انگلی ڈبوئی اور اس کو نکالا اور کہا یہ دنیا کی زندگی ہے جو پانی لگا ہے، اور سمندر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دنیا اس سے زیادہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب کمپیر کرو آپ، جس کے لیے ابھی آپ کوششیں کر رہے ہیں نا، اب کمپیر کرو آپ کہ ہم کہاں کوششیں کر رہے ہیں، ہماری کوششیں کدھر ہے؟ آپ ذرا غور سے سنو اور غور سے اس کو سمجھو، دھیان سے دیکھو۔ وہ جو انگلی کو پانی لگا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر کتنا بڑا ہے یہ پانی کے مقابلے میں جو انگلی کو لگتا ہے؟ کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ سمندر کتنا بڑا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے بھی زیادہ آخرت کی زندگی ہے۔
مطلب انفائنائٹ، ختم نہیں ہونے والی ہے زندگی، اس زندگی کے لیے آپ کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اس لیے اس پر آخرت پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں نا، ایتھسٹ جو قیامت کو، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے ایک بار احمد دیدات سے سوال کیا تھا۔ احمد دیدات یہ وہ شخصیت ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد، مطلب ان کو انہوں نے اپنا مانا استاد، یہ دعوت کا کام کرتے تھے احمد دیدات۔ ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایتھسٹ سے سوال کیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ اب ایزیوم کرو، جیسا میتھمیٹکس میں ایزیوم ہوتا ہے نا، کوئی چیز کے چانسز 50-50 برابر ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ایزیوم کرو، تم سوچ رہے کہ آخرت نہیں ہے، میں بولتا ہوں آخرت ہے، دونوں آرگیو کریں گے، کچھ نہ کچھ دونوں پروف دیں گے، چلو لاسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ دونوں اس نتیجے پہ پہنچتے 50-50، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا۔ تو احمد دیدات نے بہت اچھا سوال کیا اس سے، انہوں نے پوچھا کہ اگر آخرت نہیں ہے تو ٹھیک ہے اپن مان لیں گے نہیں ہے، لیکن 50% دوسرا چانس کیا ہے؟ آخرت ہے، حساب دینا ہے۔ اگر آخرت ہوئی اور تم نے اس کا انکار کیا تو کتنے بڑے نقصان میں رہیں گے، ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے نا۔ اگر دوسرا والا پارٹ لے لو، تمہارا والا پارٹ، آخرت نہیں ہے، تم سوچ رہے آخرت نہیں ہے، اگر ہو گئی تو تم تو ہمیشہ کے نقصان میں چلے گئے نا۔ اب میری طرف سے سوچو، انہوں نے کہا کہ تم یقین رکھتے ہو، ایتھسٹ مطلب جو کوئی خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے اس ایتھسٹ سے کہا تم اب میری طرف سے آ جاؤ، تم ایسا سوچو کہ آخرت ہے، اور اگر تمہارے حساب سے نہیں بھی ہوئی تو کچھ نقصان نہیں ہوا نا۔ ارے سمجھا کیا آپ کو؟ انہوں نے کہا میں بولتا ہوں آخرت ہے، تم بولتے آخرت نہیں ہے، تو اگر تمہاری طرف سے سوچا جائے کہ آخرت نہیں ہے لیکن 50% چانسز اگر ہو گئی تو تم تو ہمیشہ کی نقصان میں پڑ گئے نا۔ اب میری طرف سے سوچو، تم نے بھی یقین کر لیا کہ آخرت ہے اور تمہارے حساب سے نہیں ہوئی تو کچھ نقصان ہوا کیا؟ تم اچھے انسان بنو گے نا عمل کر کے، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ آدمی کے عقل میں بات بیٹھ گئی، وہ سمجھ گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ایمان والے ہو کر کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ، آپ غور کریے زمین اور آسمان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، اس کی کئی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ دیکھیے آپ، جو انڈا ہوتا ہے وہ بے جان ہے، انڈا کیا ہے؟ بے جان ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ زمین بے جان ہے، اس میں سے پودا باہر نکلتا ہے، اس میں جان ہے، سائنس بولتی ہے نا اس میں جان ہے آج، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اس مٹی کے اندر سے جو پودا نکلتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہا ہے نا، آکسیجن دے رہا ہے، جان ہے اس میں، لائف ہے۔ پھر یہ چرین پرین آسمان اور الگ الگ قسم کے جاندار اور مچھلیاں، لاکھوں اسپیشیز دنیا کے اندر ہے، کیسے سسٹمیٹکلی چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے کیسے زمین، سورج، چاند سسٹمیٹک چل رہا ہے، بنا بنانے والے کی کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ ادھر دیکھو، آپ کو پتہ ہے زمین، سورج، ستارے، پوری کائنات شروعات میں پورا ایک نیبیولا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ اس کو بگ بینگ تھیوری بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس میں ایک دھماکہ ہوا اور دھماکہ ہوتے ہی پورے پلانٹس وجود میں آ گئے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جبکہ ہماری عقل کیا بولتی ہے؟ دھماکہ ہونے پر ڈسٹرکشن ہوتا ہے نا، یہاں کنسٹرکشن ہوا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی ایک کانچ کا گلاس ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ کے چور چور ہو جائے گا نا؟ کیا نیچے گرتے ہی چھوٹے چھوٹے گلاس بن جائیں گے؟ ارے سمجھا کیا آپ نے؟ کوئی چیز کے دھماکہ ہونے سے، ٹوٹنے سے بکھر جاتا ہے، ڈسٹرکشن ہوتا ہے، لیکن اس میں کنسٹرکشن ہوا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت سارے سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی تو ایک پاور ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے، اور ہم بول رہے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بغیر بنانے والے کی کوئی چیز نہیں چلتی۔ اگر میں کہوں کہ یہ گھڑی خود بخود بن گئی، آپ یقین کریں گے؟ برابر منٹ کا کاٹا، سیکنڈ کا کاٹا، یا الیکٹرانک سسٹم برابر چل رہا ہے اس کا جب تک اس کو انرجی مل رہی ہے۔ کبھی آپ نے سنے ایسا ایک پہاڑ میں سے اچانک ایک گھڑی نکل گئی؟ کوئی بنانے والے کے بغیر کوئی چیز بن سکتی ہے؟
بالکل نہیں. تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل رہی ہے بغیر کسی بنانے والے کے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. قیامت آئیں گی، آخرت آئیں گی. قرآن مجید میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے ثبوت ہے کہ ایک دن ہم کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے. ہماری بات چل رہی ایمانیات پر، تو ابھی ہم اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں. میں ایک آخری آیت یعنی چھوٹی سی صورت رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا. سورہ زلزالہ سب کو یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین پوری طریقے سے ہلا دی جائیں گی. یہ سب سے بڑا زلزلہ رہے گا. ادھر ان کو بتاؤ یہ کیا رہے گا؟ سب سے بڑا زلزلہ رہے گا. زمین میں جو زلزلے آتے ہیں کسی ایک شہر میں، کسی ایک ملک میں آتے ہیں، لیکن یہ ایسا زلزلہ رہے گا پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال کر باہر پھینکیں گی. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا قبر میں جو لوگ دفن ہیں ان کو باہر نکالیں گی. کسی نے کہا ہے کہ اندر کے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات جو خزانے ہیں وہ نکال کر باہر پھینکیں گی. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ تو انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا؟ زمین کو کہ اندر سے خزانے نکل رہے ہیں، لیکن کوئی خزانے کو چھوئے گا نہیں. ایسی حالت رہیں گی. سب اپنی آخرت کی فکر میں. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دیں گی. آپ کو پتہ ہے زمین کے ٹکڑے، زمین کے حصے آپ کے بارے میں بیان کریں گے کہ آپ کیا کیا کرتے تھے. زمین کے کون سے حصے پر، کون سے وقت پر، چاہے اندھیرا تھا، کالا پتھر تھا، اندھیری رات تھی، آپ وہاں موجود تھے، ایک چٹان کے اندر تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس زمین نے ریکارڈ کیا ہے اور وہ زمین اس دن بیان کریں گی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے زمین کیسے بولیں گی؟ سوچیں گے نا. آپ دیکھتے ہیں کیسٹ چلتی ہے، کیسٹ، آڈیو کیسٹ، اس میں براؤن کلر کی فلم ہوتی ہے، اس میں سے آٹومیٹک آواز آتی ہے. وہ بھی تو بے جانے نا کیسا بول رہی ہے وہ. حالانکہ اس میں جو ٹیریلین نام کا کمپاؤنڈ ہے جو اس ٹیپ پر ہوتا ہے وہ زمین سے نکلا ہے. پھر اس طرح سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، پین ڈرائیو سب بے جان ہے نا. یہ سب کیسے بنائے گئے ہیں؟ میٹل سے. میٹل کہاں سے نکلے ہیں؟ زمین میں سے. تو جب انسان نے اتنی ترقی کر لیا کہ اللہ نے اس کو اتنی سوچ دی کہ بے جان چیزوں میں اس نے آواز ڈال دیا، ویڈیو ڈال دیا، اے آئی ڈال دیا، خود سے چیزیں بن رہی ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ زمین سے بلوا لے؟ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ بولنے کے لیے زبان ہونا ضروری نہیں ہے، اور زبان رہ کر بھی بولنا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی بولتا ہے نا، اس کے منہ میں زبان ہوتی ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، تو مرے ہوئے انسان کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے نا، لیکن وہ بول پاتا ہے کیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم اس کے لیے روک دیا گیا ہے، اب وہ نہیں بولے گا. تو اللہ تعالیٰ بے زبان چیزوں سے بھی بولنے لگاتا ہے. قیامت کے دن آپ کے اعضاء بولیں گے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کسی سے کتنا ہی چھپاؤ، قیامت کے دن آپ کا ہاتھ بولے گا، آپ کے پیر بولیں گے، آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا، کون سا گناہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ زمین اس دن سب بیان کرنے لگیں گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ یہ اس کے رب کی طرف سے حکم ہوگا. اور يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اور اس دن لوگ گروہ گروہ چل کر آئیں گے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ایمان والوں کا گروہ الگ رہے گا، منافق لوگوں کا گروہ الگ رہے گا، مشرکین لوگوں کا گروہ الگ رہے گا. سب کے گروہ کیا رہیں گے؟ الگ الگ رہیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے بتا دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوں گی اس کو بتا دیا جائے گا. اس کی تفسیر میں لکھا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک انسان نے تنہائی میں ایک آنا، ایک ریال، ایک روپیہ، جو بھی اپنی زبان میں آپ کرنسی بولیے، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اس کو خود ریکارڈ نہیں ہے اس نے اپنے لائف میں کتنے بار دیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ میں ہے. اس دن سب بیان کیا جائے گا. اور جس نے چھوٹا سا گناہ کیا تھا،
کسی کو جھڑکی دی تھی، کسی کے دل کو دکھایا تھا، والدین کے ساتھ سختی سے بات کی تھی، جس کو اس نے لائف میں کئی بار کر لیا، اس کو نہیں معلوم ہے، یاد نہیں ہے اس کو، لیکن وہاں پر سب بتایا جائے گا یہ تم نے کیا تھا۔ تو آخرت آنے والی ہے، اس دن حساب سب سے لیا جائے گا، پھر آخرت میں جو کامیاب ہو گیا اس کا نامہ اعمال، اس کا اعمال نامہ اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور وہ جنت میں خوشی خوشی ہنستا ہوا اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں یا پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا، حدیث قرآن کی آیت ہے نا، پیچھے سے دیا جائے گا، وراء الظہری۔ کیوں پیچھے سے کہا گیا پتا آپ کو؟ کیونکہ جب اس کا اعمال نامہ اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا نا، فرشتہ بولے گا لیفٹ والا لاؤ، لیفٹ والا، تمہارے اعمال اچھے نہیں تھے تو آپ کو پتا ہے وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گا، تو فرشتہ پیچھے سے لا کے پکڑا دیں گا اس کو، اور وہ افسوس کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پل صراط پہ سے گزرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہیں سے وہ نیچے گر جائے گا، کیونکہ پل صراط ایسا ہے، نیچے جہنم ہے اور سامنے جنت ہے۔ تو یہ آخرت کا مختصر سا میں نے آپ کو بتایا کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا بہت ڈیٹیل میں تفصیل ملتی ہے کہ ایک دن ہے جس دن سب کو اپنا حساب اور کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔